بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ ہاں دیکھیں اس دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ صحیح۔ اچھا، فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اچھی چیز کو پسند کرتا ہے اور بری چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یعنی خوشبو انسان کو پسند ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی گندی بو وہ ناپسند ہوگی۔ اسی طرح صاف ستھرا آدمی وہ انسان کو پسند ہوگا صحیح۔ اور گندا آدمی ہر ایک کو ناپسند ہو۔ یہ فطرت انسانی ہے، اور دین اسلام چونکہ ان فطرت کے مطابق ہے اس لیے اس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ عالمیہ ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں۔ چلیں، عورتیں عام طور پر گھر میں صاف صفائی کا خیال کرتے کرتے اپنے وجود کا بھی خیال کرتی ہیں، لیکن مردوں کی ایک تعداد ہے جنہوں نے گٹکے کھا کھا کر، مین پوریاں کھا کھا کر اور گندی سندی چیزیں کھا کر اور صفائی کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ زیب و زینت کا کتنا بڑا تصور ہے اللہ کہ سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے اللہ کی طرف سے آ کر اتنی مرتبہ مسواک کرنے کا حکم دیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میرے مسوڑے ختم ہو جائیں گے، اتنی مرتبہ۔ اور آقا دو جہاں کثرت سے مسواک فرمایا کرتے ہیں، حالانکہ جن کے لعاب دہن کا عالم یہ ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ ہے، اور جس سے کھارے کنویں شیریں جاں بنے اس دہن کی حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی کہ بھارت شریعت میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کے پیراہن اقدس، یعنی جو حضور نے لباس اقدس زیبتن کیا، اس کو کوئی میلا کچیلا بولے وہ کافر ہو جائے گا، دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے یہ باوجود بھی گستاخی رسول ہے۔ بالکل بے ادبی ہے حضور علیہ السلام کی۔ دیکھیں اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کا صاف ستھرا رہنا اور امت کی، جیسے شاہ صاحب نے حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ کہاں سے تم نے ہونٹ لگا کے پانی پیا، اب اندازہ لگائیں، یہ صفائی کا عالم تھا نا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام اس قدر اپنے بالوں میں تیل لگاتے تھے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی تھیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے امام عشق محبت کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ واہ واہ واہ۔ یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی ہیں۔ اب چونکہ دیکھیں ایک فطری طور پر انسان جب تیل سر میں زیادہ لگائے اور وہ ٹوپی پہنے تو ٹوپی اس کی ٹوپی میں تیل لگے گا، اور مستقل تیل لگتا رہے تو اس میں اسمیل پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آقا دو جہاں نے اپنی امت کو تعلیم کیا دی، حضور علیہ السلام ٹوپی اور سر کے بیچ میں سربند باندھا کرتے تھے، رومال کی طرح کپڑا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ سربند باندھنا اب احادیث اور سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ پڑے گا کہ سربند باندھنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب بعض علماء کو دیکھا گیا کہ پہلے وہ سربند باندھتے ہیں رومال کی طرح، اس کے اوپر ٹوپی پہنتے ہیں تاکہ یہ جو ہے ٹوپی جو ہے آلودہ نہ ہو اور اسے اسمیل نہ آئے۔ تو لہٰذا بیوی ہو یا شوہر ہو، دونوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان عورتوں کے حقوق بھی تم پر ویسے ہی ہیں کہ جیسے مردوں کے حق بیوی پر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مرد عورت کے لیے اتنا صاف ستھرا رہے جتنا وہ چاہتا ہے کہ میری عورت صاف ستھری رہے۔ ہاں، اب آ گئی دونوں طرف سے، دونوں طرف سے، چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر خواتین کو کہا جاتا ہے صرف عورت صاف رہے، بھائی مرد گندا میلا کچھ، آپ دیکھیں سادگی، اچھا بال دو گندے میلے کو چلے رہیں گے، ان سے پوچھا جائے جو سادگی بہت ہے ان کی مزاج میں ہیں، کپڑوں پہ دھبے پڑے ہوئے چائے کے اور گندے سندے کپڑے ہیں اور کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے۔ یہ کون سی سادگی ہے؟ ہاں، یا اکثر لوگ بولتے ہیں یہ سادگی نہیں ہے قبلہ مفتی صاحب، یہ گندگی ہے۔ ہاں، تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سادگی ہونا الگ ہے، گندا رہنا الگ ہے۔ سادگی کا مطلب تھوڑا کہ آپ گندا میلے کو چھیلے۔ سادگی ہے اس میں کپڑے صاف ستھرے ہوں گے، دیکھیے عطر لگانا، گندے نہیں ہوں گے۔ عطر لگانا کس کی سنت ہے؟ دنیا کہے گی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جن کے پسینے کو اللہ نے خوشبودار کیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم علیہ السلام کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا تو جس گلی میں سب سے زیادہ خوشبو آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے حضور اسی گلی سے گزرے، اور پیچھے جاتے تھے، خوشبو کا پیچھا کرتے تھے۔ شاعر نے اب کہا یہاں نا، ہوں گے، ہاں شاعر نے کہا نا عرصہ ہوا
तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, हाँ। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। वाह वाह क्या आज भी आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के मुशाम जहाँ से वो है गली गली और कुचे और बाजार मुअत्तर हैं। और इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर कोई ये कहे कि मदीने की हवाओं में फ़ज़ाओं में खुशबू नहीं है तो मैं उसके सर तन से जुदा कर दूँगा। तो यहाँ से ये दर्स मिलता है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन होती हैं वो घर के काम काज में मसरूफ़ रहती हैं, तो हमारी जो पाकीज़ा बीबियाँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, सैयदा ज़हरा पाक हैं, इनकी जो सीरत है, जो पाकीज़ा सहाबियात हैं, इनकी जो सीरत हमें मिलती है, तो ये सीरत हमें ये बताती है कि क्या करते थे, दिन भर में काम काज करते थे और जब शोहर के आने का वक्त होता तो गुस्ल करके अपने आप को साफ़ सुथरा कर लिया करते थे। वाह वाह ज़ेब व ज़ीनत का हरगिज़ ये माना नहीं है कि आप जनाब, हमारे यहाँ ज़ेब व ज़ीनत का मफ़हूम ये लिया जाता है कि फ़ैशन को कहा जाता है, यानी फ़ैशन का दूसरा नाम बेहयाई है हाँ और यानी है फुहाशी है, तो वो फैशन है, वरना नहीं है। आपने जनाब पेंट 4 जगह से फाड़ लिया तो वो फैशन है। माजरत के साथ बुरा नहीं माने, जाहिर सी बात है, लेकिन ये हकीकत है। खवातीन यानी कि उसको फैशनेबल ना समझा जाएगा जब तक वो औरत दुपट्टा सर से ना उतारे। हाँ शादी के अंदर उसको बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि उसको जरा एक फैशन परस्त नहीं कहा जाएगा। यानी मैंने जितनी तफासिर पढ़ी हैं और जितनी तफासिर का मुताला किया है और जितना ज़माना जाहिलियत के बारे में पढ़ा है, मैं ये समझा हूँ कि ज़माना जाहिलियत का फ़ी ज़माना इंग्लिश में जो तर्जमा किया जाए उससे मुराद मॉडर्निज़म है।